برطانوی یہود صہیونیت کی تحریک کو آگے بڑھانے میں پیش پیش تھے۔ برطانوی سرمایہ داروں نے برطانوی یہودیوں کی عملی مدد کی۔ بڑے بڑے کاروباری اداروں نے صحافت کی خدمات حاصل کی تاکہ فلسطین میں ایک یہودی حکومت کے قیام کے لیے رائے عامہ ہموار کر سکیں۔ اس کے لیے خلافت عثمانیہ سے کام کا آغاز کیا گیا۔ یہودیوں نے ترکی کے سلطان عبد الحمید سے مراعات حاصل کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی تاکہ فلسطین میں ایک خود مختار یہودی حکومت کے قیام کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اس مقصد کے لیے 1898 میں یہودیوں نے جرمنی کے قیصر ولیم کی خدمات بھی حاصل کی، لیکن سلطان عبد الحمید نے صاف انکار کر دیا۔ یہودیوں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اب انہوں نے سلطان عبد الحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ترکی میں خفیہ تنظیم قائم کر لی اور سلطان کے خلاف زیر زمین کام کرنے لگے۔ ان خفیہ سرگرمیوں کے نتیجے میں 1913 میں یہودی ایجنٹ شوکت پاشا نے فوج کی مدد سے سلطان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جب نئی حکومت نے اپنی کابینہ تشکیل دی تو اس میں 3 یہودی نژاد وزیر شامل تھے، جن کو تعمیرات عامہ، تجارت، زراعت اور مالیات کے محکمے سپرد کیے گئے۔ فلسطین میں عمل دخل حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کی یہ پہلی کامیابی تھی۔ 1914 میں ان تینوں یہودی وزراء نے ترک حکومت سے ایک قانون پاس کرایا کہ یہودیوں کو فلسطین میں جائیداد بنانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح تاریخ میں پہلی مرتبہ یہودیوں کو فلسطین میں اپنی تنظیمیں اور ادارے قائم کرنے کا موقع ملا۔ ان قوانین کے نتیجے میں سلطان کی فلسطینی جاگیریں بکنا شروع ہو گئیں۔ یہ زمینیں نہایت زرخیز تھی اور یہودیوں نے مشترکہ طور پر خریدنا شروع کر دیں۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جرمنی اتحادیوں کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا، تو یہودیوں نے اتحادیوں پر زور دیا کہ ان کے لیے فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کی جائے جو کہ برطانیہ کے زیر تحفظ ہوگی۔ اس کے بدلے میں دنیا بھر کے یہودی جنگ میں جرمنی کے خلاف اتحادیوں کی مدد کریں گے۔ برطانیہ کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ مذکور ریاست کے قیام سے برطانیہ کے لیے ہندوستان کا بحری راستہ محفوظ ہو جائے گا۔ اب یہودیوں نے اتحادی ملکوں بالخصوص برطانیہ اور امریکہ میں اپنا پروپیگنڈا تیز کر دیا تاکہ باسل میں ہونے والی عالمی یہودی کانفرنس کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ان فیصلوں کا مقصد یہودیوں میں عالمگیر اتحاد پیدا کر کے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک خود مختار ریاست کا قیام تھا۔ 1917 میں پروپیگنڈے کے زور پر لیکن بظاہر سفارتکاری کے ذریعے انگریزوں سے مشہور بیلفور معاہدے کا ڈکلیریشن کروا دیا۔ اس کی رو سے برطانیہ اور فرانس نے عرب ملکوں کے درمیان نفاق ڈال کر تقسیم کرو کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ یہودیوں اور عربوں دونوں قوموں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اتحادیوں کی بھرپور مدد کی تھی۔ لہٰذا سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد عرب کے کچھ علاقے عربوں کو اور کچھ علاقے یہودیوں کو مال غنیمت کے طور پر دیے گئے۔ یہودیوں کو فلسطین کا وہ علاقہ ملا جو آج اسرائیل کہلاتا ہے۔ عربوں کو سعودی عرب، اردن اور عراق کا علاقہ ملا۔ یہ علاقہ ملکہ کے شریف حسین کو اس کی شاندار خدمات کے صلے میں عطا کیے گئے تھے جو جنگ عظیم اول میں اس نے ترکوں کے خلاف انگریزوں کے لیے سر انجام دی تھی۔ ترکی کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے باقی علاقے اتحادیوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ اس طرح جنگ عظیم اول 1914 تا 1918 کے خاتمے تک یہود سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے اور اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کر کے اپنے اہم مقاصد حاصل کر چکے تھے۔ 1921 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو برطانوی عمل دخل میں دے دیا۔ اس موقع پر امریکی کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی جس کی رو سے امریکہ نے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حوصلہ افزائی کرنے کا عہد کیا۔ 2 سال بعد امریکہ نے ایک خاص فرمان پر دستخط کیے جس کی رو سے اعلان بلفور اور فرمان انقلاب میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے پہلے امریکہ کی منظوری لازمی دی گئی۔ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ صہیونی تحریک شروع ہی سے عربوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتی تھی۔ صہیونی تحریک نے ہمیشہ سامراجی قوتوں کا ساتھ دیا جن کی پالیسی کا مقصد عربوں کے درمیان نفرت کی خلیج پیدا کرنا تھا۔ فلسطین میں برطانوی پالیسی یوں تھی: نمبر 1، یہودیوں کی فلسطین میں نقل مکانی کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 2، مقامی عربوں کی زمینیں یہودیوں کے ہاتھ فروخت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ نمبر 3، یہودیوں کو مختلف سماجی اور معاشی ادارے قائم کرنے کی اجازت دی جائے، اس کے برعکس عربوں کو اس حق سے محروم رکھا جائے۔ نمبر 4، یہودیوں کو فوجی تربیت حاصل کرنے کی تمام ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں جبکہ عربوں کے پاس کسی قسم کے ہتھیاروں کی موجودگی کی سزا موت تھی۔ نمبر 5، فلسطین میں برطانوی اور امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اسرائیل میں ان کی صنعتوں کو ترقی مل سکے اور یہودی اپنی مرضی کے مطابق وہاں زندگی بسر
کر سکیں۔ اس پالیسی کا مقصد عربوں کی صنعتی ترقی کو ختم کرنا اور انہیں بے روزگاری کی مصیبت میں مبتلا کرنا تھا۔ نیز یہودیوں کی مزدور تحریک کی ترقی اور اسے یہودی ریاست کے قیام کے لیے ایک ریزرو فورس بنانا تھا۔ جنگ عظیم دوم 1939 تا 1945 کے دوران یہودی تنظیموں کے ذریعے یہودیوں کو فوجی تربیت دی گئی۔ کیونکہ یہودی فوج اتحادیوں کی فوج کا ایک حصہ تھی، اس لیے یہودی فوجوں اور ان کی فوجی تنظیموں کے ہاتھوں فلسطینی عربوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ یہ سٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔